الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ معزز محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز دوستو، نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے سے عبادتوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا نکاح کرنے کے بعد نماز میں، روزے میں، ذکر میں اور دیگر عبادتوں میں اللہ تعالی یکسوئی نصیب کرتے ہیں۔ بغیر نکاح کے انتشار ذہن کے ساتھ، انتشار جذبات کے ساتھ، انتشار دل سے، انتشار قلب سے، انتشار فکر سے جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ عبادتیں منتشر ہوتی ہیں اور ان عبادتوں میں دیگر چیزوں کا تصور غالب ہوتا ہے۔ جب بندہ نکاح کر لیا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آنکھوں کو جھکانے والی، آنکھوں کو شرمیلا بنانے والی، آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرنے والی یہ شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا شادی کو سادی کیا کرو، جتنا شادی کرو گے اتنا شادی کے اندر برکتیں پیدا ہوں گی۔ شادی کو شادی کرنے کے لیے 3 نقطوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ ناک والا نقطہ، دوسرا نقطہ جہیز کا نقطہ، تیسرا نقطہ یہ خرافات کا نقطہ۔ 3 نقطے اگر آپ ہٹا دیں تو ہر شادی سادی ہو جائے اور پھر اس کے اندر برکتیں پیدا ہو جائیں۔ ناک کو یہاں پر کوئی دخل نہیں دینا چاہیے کہ فلاں ہمارے خاندان میں فلاں بھائی نے فلاں جگہ پر شادی کیا اور میں اس سے بھاری جگہ پر شادی کروں گا اور شادی کرواؤں گا اور ہمارے بیٹے کے لیے فلاں جگہ میں منتخب کروں گا۔ ناک کا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جہیز کا لین دین، جیسے کہ جہیز میں لوگوں نے آج کل جوڑا کو بھی مانگنا شروع کر دیے، جوڑے کا پیسہ، یہ جو جہیز اور جوڑا ہے اس نقطے کو بھی ہٹا دیا کریں۔ علماء نے فرمایا جہیز مانگنے کی بات جس وقت آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دلہا یہ بیوی کو سہولتیں دینے کی قوت نہیں رکھتا، سہولتیں دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سہولتیں دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے سسرال والوں سے کہتا ہے آپ مجھے یہ دیجئے، یہ دیجئے، یہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے نالائق کو اپنا داماد بنایا، وہ لائق نہیں تھا، اپنے بیوی کو سہولتوں سے نوازنے کا لائق نہیں تھا، گھر دینے کا لائق نہیں، گھر کے ساز و سامان سجانے کا لائق نہیں، آپ نے اس کو اپنا داماد بنایا۔ علماء فرماتے ہیں جس دن شوہر کی زبان سے یا شوہر کے متعلقین کی زبان سے جہیز کی مانگ کی بات آ جاتی ہے اللہ کے طرف سے برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کی جمائی میں کوئی برکت نہیں ہوگی، مانگتا منہ کبھی چپ نہ رہے۔ جو داماد روز اول سے مانگنا شروع کر دیے وفات تک بھی مانگتے رہتے ہیں۔
بچی پیدا ہوئی مانگنا شروع کر دیا، بیٹا پیدا ہوا مانگنا شروع کر دیا، بچی بڑی ہو گئی مانگنا شروع کر دیا، اب بچی کی شادی ہونے والی ہے مانگنا شروع کر دیا، بچی کے بچے ہو رہے ہیں مانگنا شروع کر دیا۔ گویا اس کی مانگ ختم ہی نہیں ہوگی، برتھ ڈے میں بھی مانگے گا، ڈیتھ ڈے میں بھی مانگے گا، ہمیشہ مانگتا رہے گا۔ اسی لیے کہا مانگنے والے کو کبھی مت دیا کرو۔ دو باتیں کہی جاتی ہیں، جو مانگتا ہے مانگتا منہ کبھی چپ نہ رہے۔ یہ لفظ مشہور مقولہ ہے، جو منہ سے مانگنا شروع کر دیے یوں سمجھو وہ منہ کبھی چپ نہیں رہ سکتا، مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس وقت تم دوسروں سے مانگنا چھوڑ دو گے، اللہ سے مانگنا شروع کر دو گے، اللہ تمہارے اندر ایسی غیرت پیدا کرے گا، تم اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنے تقاضے کو کسی کے سامنے نہیں رکھو گے، اور اللہ کے طرف سے خصوصی توجہات اور عنایتیں ایسی ہوں گی، تم خود سسرال والوں کو نوازنے والے بن جاؤ گے، تم دینے والے بن جاؤ گے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا بنائے گا، آپ اپنے سسرال والوں کو ایک سہارا بن گئے، اپنے خاندان والوں کو ایک سہارا بن گئے۔ پورے خاندان والے بھی جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فوراً وہ کہیں گے بھئی فلاں صاحب سے ہم ذرا توجہ دینے کو کہتے ہیں، ان سے یہ کام ہوگا، ان سے یہ کام ہوگا، ان سے یہ کام ہوگا۔ لینے والے کبھی دینے والے نہیں بن سکتے، دینے والوں کو اللہ لینے والا بنانے سے بچائے گا۔ اسی لیے کہا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ۔ تیسری چیز جو میں نے کہا وہ ہے کہ وہ خرافات، ہمارے دادی کے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، جناب ان تمام چیزوں کو یہاں ایسا ہوتا ہے وہاں ویسا ہوتا ہے، اسے چھوڑو۔ آپ یہ دیکھو اسلام میں کیسا ہوتا ہے، شریعت میں کیسا ہوتا ہے، قرآن میں کیسا ہوتا ہے، حدیث میں کیسا ہوتا ہے، سیرت میں کیسا ہوتا ہے، اس پر جب غور کرو گے اللہ تعالی سنت کے مطابق شادی کرائے گا، اور سنت میں جن شادیوں میں برکتوں کا فیصلہ سنایا گیا وہ تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس نے کہا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ موعونہ، عربی سب سے زیادہ برکت والا نکاح، سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں ذمہ داریاں کم ہوں۔ ایسرہ موعونہ، ذمہ داریاں کم، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، دسوں ذمہ داری نہیں، بالکل آسانی سے نکاح کرنے کا نظام بنائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی آتے تھے، حضور ارید ان اتزوج یا رسول اللہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے بعض مرتبہ صحابہ یہ کہتے حضور نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن لڑکی تو میرے پاس ہے نہیں، کوئی دلہن ہے نہیں، تو صحابہ کے درمیان حضور اعلان کرتے تھے ارے بھئی تم میں کون ہے جو فلاں کو اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے؟ توجہ سے سنو بھائی، فلاں کو اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے، کون ہے تم میں؟ صحابہ میں وہ صحابی کو کھڑا کر دیتے بھئی ان کو بیٹی دینے کو کون تیار ہے؟ تو صحابہ میں جو تیار ہوتے وہ کہتے میں تیار ہوں، بس منگنی ہو گئی، منگنی ہو گئی، وہیں پر نکاح خوانی ہو گئی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور نے پوچھا ما عندکا، تیرے پاس کیا ہے بتاؤ بھائی، آپ کو مہر کے طور پر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ باہر جا کر لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو، لوہے کا رنگ تلاش کرو، مل گیا لے آؤ۔ فلتمس خاتما من حدید، گئے وہ صحابی، تلاش کیا، ملی نہیں، آ گئے، کہا حضور ما وجدتها، میں نے پایا نہیں، کوشش کیا ضرور۔ آپ نے فرمایا جائیے دوبارہ تلاش کیجئے۔ دوبارہ گئے، تلاش کیے، فرمایا حضور مجھے ملی نہیں۔ پھر کہا جائیے تلاش کیجئے، سہبارہ گئے، تلاش کیے، حضور مجھے ملی نہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے بھیجا، تینوں مرتبہ تلاش کیے، اور بھئی لامحالہ ایک جگہ پر جب نہیں ملی پھر کہاں ملے گی؟ 3 مرتبہ آپ کے بھیجنے کا منشا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام یہ دیکھنا چاہ رہے تھے یہ محنتی ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ بھیجا،
سمجھ میں آیا؟ ہاں محنتی ہے۔ نمبر 2 یہ دیکھنا چاہ رہے تھے یہ جفاکش ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر جہد مسلسل، یہ کہ محنتی بننا۔ شادی تک بعض لوگ محنت کرتے ہیں، شادی کے بعد سوماری بن کر بیٹھ جاتے ہیں، ساس کا تو بہت آس بول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، محنت میں جہد مسلسل ہونا چاہیے، جہد مسلسل۔ ایک مرتبہ کمانا شروع کرے موت تک بھی کمانا چاہیے۔ ارے بھئی ہماری ذمہ داری ہے، تو وہ آپ نے دیکھا اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس بندے کے اندر کہیں ایسا تو نہیں غیرت کے بغیر یہ رہتا ہو، غیرت بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھا ماشاءاللہ غیرت ہے۔ غیرت کے معنی کیا؟ یعنی کسی اور کے سامنے مانگنے کا مزاج نہیں ہے، کسی اور سے مانگنے کا مزاج نہیں۔ 3 چیزیں جب آپ نے چیک کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تمہارے پاس قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں، یاد ہیں کچھ آیتیں؟ کہا جی یاد ہیں۔ بیگم کو پڑھا دو گے؟ پڑھا دیں گے۔ اسی کو مہر بنا کر آپ نے نکاح پڑھا دیا، اسی کو نکاح پڑھا دیا۔ پتہ چلا کہ نکاح کے لیے محنتی ہونا شوہر کے لیے ضروری ہے، اور مسلسل محنتی ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر غیرت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ کبھی کسی ضرورت کو کسی اور کے سامنے پیش نہ کرے۔ الغرض میرے عزیز بھائیوں، باتیں جب چلی تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، غیرت والا مرد کبھی بیوی کے زیورات نہیں بیچتا۔ یاد رکھو، اس بات کو لکھ کر رکھ لیجئے، بیوی کے زیورات نہیں بیچتا۔ اگر بیچ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کی محنت میں کمی ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، نقصان ہوگا تو کیا ہوا، میرے جورو کے زیورات ہی۔ اکثر لوگوں کو میں پوچھتا ہوں تمہارے بیگم کے زیورات ہی؟ نہیں حضرت آدھا بیچ ڈالے۔ ہیں کیا ماں؟ نہیں خالی کانا کے ہی، گلے کے ہی، ہاتھ کے ہی، پاؤں کے ہی، بقیہ سب بیچ ڈالے۔ بیچتے کیوں ہو بھائی؟ وہ مال اس کا ہے، تم بیچتے کیوں ہو؟ تمہیں اجازت کس نے دی؟ کیا شادی ہو گئی تو بیچنا شروع کر دو گے؟ بھئی آپ اپنا مال پر جب تک جیتے رہو گے، جب تک آپ بیوی کے کسی مال کو ٹچ نہیں کرو گے، تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہاری قوت، تمہاری محنت تسلیم کی جائے گی سسرال میں۔ جس دن یہ ایک انگوٹھی بھی بیچ دو گے، سمجھ میں آ جائے گا اوہو یہ ڈھیلا آدمی ہے، یہ ہیلا بہانے پر بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے نیت، روز اول نیت کرنا چاہیے، یا اللہ کسی محتاج کا مجھے محتاج نہ بنا، پھر دیکھنا اللہ آپ کو سب کو نوازنے والا بنے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ حضرت شیخ الحدیث ایک عمل بولتے تھے، وہ عمل ہونے کے بعد دفتر آیا آ گیا تو ایک عمل کیا کہتے ہیں، شادی جب ہو جائے، میاں بیوی جب ماشاءاللہ مناسب رشتے میں مل جائے، میں نے قبول کیا جب کہنے کا نمبر آئے، یہ نیت کے ساتھ کہو، یا اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا، اور میں جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ خالی یہاں نہیں، بے چند چیزیں کھلانے کی، پہنانے کی، اور ان کو گھر میں ٹھکانہ دینے کی، یہ 3 چیزیں ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں، نان نفقہ سکنا۔ اب جتنی نیت کرتے ہیں اتنی ہی ہماری اعانت اور مدد کی جاتی ہے۔ محنت، نیت مختصر، اور اللہ کے طرف سے نصرت بھی مختصر۔ اس لیے نیت جنت تک کی کرو، اس لیے کہ یہ کھانا پینا یہ تو دیگر لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو جوڑا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ علماء کہتے ہیں جنتیوں کو جہنمیوں سے اللہ جب الگ کرے گا، ہماری بیوی ہمارے ساتھ جنت والی فہرست میں رہنی چاہیے۔ اس لیے نیت یہ کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا۔ انشاءاللہ اللہ جنتی جوڑا بنائیں گے۔ جس وقت بیگم سے پہلی مرتبہ ملاقات کے لیے جائیں، پرانے دلہا بھی، پرانے نوجوان بھی اس بات کو سنیں کہ آپ کو یہ نسخہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ باوضو جایا کریں، باوضو، لڑکی بھی باوضو سے، دلہن بھی باوضو، دلہا بھی باوضو۔ جانے کے بعد صرف سلام، نو کلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہہ دیا۔ سلام جب کریں گے، سلام میں محبت، الفت، مودت، رحمت، شفقت، انسیت ہونی چاہیے۔
سلام میں یہ 6 صفات ہونی چاہیے، اس طرح کا آپ سلام کریں۔ وہ سلام کرنے کے بعد اب ترچھی نگاہوں سے دلہن نے دلہا کو دیکھا۔ اب دلہا اپنے چہرے کا امیج اس طرح بنا کر رہنا چاہیے۔ ہمارے چہرے کے بہت سارے امیجز ہیں، ہماری مسکراہٹیں الگ الگ شکلوں کی ہوتی ہیں۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دلہا ذرا مشق کر لیا کریں، بے میری کون سی مسکراہٹ میری بیگم کو پسند آئے گی، میری کون سی مسکراہٹ دل ربا ہے، میری کون سی مسکراہٹ دل فریب ہے، میری کون سی مسکراہٹ دلکش ہے۔ بے وہ مسکراہٹ والا امیج آپ کیچ کر لیں، اسی امیج کے ساتھ آپ کو مسکرانا ہے۔ ہو گیا؟ اب مسکراتے ہوئے رہنا نہیں ہے، دوسرا عمل بھی ہے۔ وہ کیا؟ بھئی مصلی بچھاؤ امام کی جگہ پر، ایک مصلی بچھاؤ مؤذن کی جگہ پر، مؤذن کی جگہ پر بیگم کو کھڑا کر دیں، امام کی جگہ پر دلہا کھڑا ہو جائے، بیگم سے کہیں بھئی آپ اقامت کہیں۔ اقامت اگر وہ کہہ دیے بہت اچھا، بہت ساروں کی اقامت نہیں آتی تو خود کہہ لیا کریں۔ بیگم یہ نیت کرے، یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہی ہوں، تابع اس امام کے زندگی بھر مجھے ان کے تابع ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نیت کریں، دلہا یہ نیت کرے، اللہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میری زندگی بھر اس ازدواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نیت کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر مصلی اٹھائیں، پیچھے بچھائیں، کہیں دلہن سے، بیگم میں دعا کرتا ہوں آپ آمین بولیے۔ علماء کہتے ہیں جو جوڑا اس عمل کو سال میں ایک بار، 6 ماہی یعنی 6 مہینے میں ایک بار، 3 ماہ میں ایک بار اگر یہ عمل کرے، یعنی نماز پڑھنے والا عمل، نفلی نماز پڑھنے والا عمل کرے، ان دونوں کے درمیان جو گیپ، جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دھیرے 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 ان دوریوں کو ختم کرے گا، اور پھر دوبارہ شادی کے شروع میں جیسے محبت، الفت، ہمدردی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی طرح کی اللہ دوبارہ توفیق دے گا۔ بہت ساروں نے یہ عمل کیا اور کہنے لگے ماشاءاللہ حضرت یہ عمل کرنے کے بعد میری بیگم کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا، میری بیگم ذرا ماشاءاللہ اب میری بات ماننے لگی، سننے لگی۔ یہ تمام باتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور خیر کے فیصلے سنائیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات